ارے انجلی، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ آج سسرال میں تمہاری پہلی رسوئی ہے، اور چلو میرے ساتھ میں تمہیں کچھ بنانا سکھا دیتی ہوں۔ انجلی اور مائنک کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انجلی بہت ہی امیر گھر سے بہو بن کر آئی تھی۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ گھمنڈ تھا اور وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ شیوانی کی یہ بات سن کر بولتی ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی؟ میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کچن میں کام کروں؟ انجلی کی یہ بات سن کر مائنک بولتا ہے، بھابھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں انجلی، تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ آج تمہاری پہلی رسوئی ہے اور تمہیں کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑے گا، اور بھابھی نے بھی اسی طرح پہلے دن کچھ نہ کچھ میٹھا بنایا تھا، تم بھی بناؤ۔ انجلی مائنک کی یہ بات سن کر بولتی ہے، میں کچھ نہیں بناؤں گی، نہ ہی مجھے کچھ بنانا آتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی گھر میں کچھ نہیں بنایا، اور مائنک تم مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو، تم میرے پاپا کی ہی آفس میں کام کرتے ہو۔ اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ مائنک شیوانی سے بولتا ہے، بھابھی مجھے معاف کر دینا، میں انجلی کی طرف سے آپ کو سوری بولتا ہوں، اس نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، وہ آج کے بعد ایسا نہیں کرے گی آپ کے ساتھ۔ شیوانی بولتی ہے، دیور جی انجلی میری بہنوں جیسی ہے، میں اس کی بات کا کیوں غصہ کروں گی بھلا؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ نئی آئی ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے واقعی اس نے کبھی اپنے گھر میں کام نہ کیا ہو، آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھ جائے گی، آپ اسے ڈانٹنا مت۔ ایک دن انجلی کو سمجھانے کے لیے اس کی ساس اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے، بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اچھا نہیں لگتا جیسے تم نے کپڑے پہنے ہیں، تم بھی ساڑی پہنا کرو جیسے تمہاری بھابھی شیوانی پہنتی ہے، شادی شدہ عورتوں کو ساڑی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ انجلی اپنی ساس کی یہ بات سن کر بولتی ہے، ارے ماں جی مجھ سے نہیں پہننے ہوتی وہ پرانے زمانے کی عورتوں کی جیسے ساڑیاں، میں تو ایسے ہی کپڑے پہنوں گی، اگر آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ انجلی کی یہ بات سن کر اس کی ساس بولتی ہے، ارے بیٹا آگے پیچھے کی عورتیں کیا کہیں گی، شادی شدہ عورتیں تو ساڑی ہی پہنتی ہیں، اور ہاں آہستہ آہستہ تم سیکھ لو گی، شیوانی سے سیکھ لینا۔ ارے ماں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ جو مرضی بولیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے شیوانی کبھی کسی کی بات سنے گی؟ آئیں مل کے دیکھتے ہیں۔ انجلی کی ساس اس کی یہ الٹی سیدھی ضد سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کی نہیں سننے والی۔ ایک دن انجلی جب ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں جاتی ہے تو شیوانی اسے بولتی ہے، میں نے تمہارے لیے پراٹھا بنا کر رکھ دیا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ، جاؤ جا کر ناشتہ کر لو، اور مجھے بتاؤ کہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اسپیشل میں نے تمہارے لیے بنایا ہے آلو کا پراٹھا۔ انجلی بولتی ہے، ارے بھابھی میں تو پراٹھا بالکل بھی نہیں کھاتی، اس میں اتنا آئل ہوتا ہے اور میں ڈائٹ پر ہوں، آپ ایسا کریں میرے لیے فریش جوس بنا دیں، اور ہاں ایک بات بولوں، آپ بھی پراٹھا نہ کھایا کریں، آپ بھی کافی موٹی ہو گئی ہیں۔ یہ کہہ کر انجلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور شیوانی بیچاری اس کے لیے جوس بنانا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن شیوانی گھر پر نہیں ہوتی کہ ان کے گھر مہمان آ جاتے ہیں اور انجلی کو مجبوراً ان کو چائے بنا کر دینی پڑتی ہے۔ انجلی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی کر اس کی پڑوسن بولتی ہے، ارے بھائی یہ چائے ہے یا زہر، اس سے اچھا تھا کہ میں پانی ہی پی لیتی آپ کے گھر سے، آپ کی نئی نویلی بہو کو چائے بنانا نہیں آتی، تو اسے بولو کہ شیوانی سے سیکھ لے، اتنی گھٹیا چائے کسی اور کو نہ پلانا بھائی۔ جس پر انجلی کی ساس بولتی ہے، ارے بھائی اگر چائے پینی ہے تو پیو، اگر نہیں پینی تو زیادہ باتیں نہ کرو میرے بہو کے بارے میں۔ اتنے میں شیوانی بھی وہاں آ جاتی ہے، جس پر شیوانی بولتی ہے، بس بس ہمیں بھی پتہ ہے کتنی اچھی چائے بنتی ہے آپ کے گھر میں بھی۔ یہ ساری باتیں سن کر ان کی پڑوسن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد انجلی بولتی ہے، ماں جی بھابھی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، لیکن آپ نے میرا کتنا ساتھ دیا۔ جس پر شیوانی بولتی ہے، ارے نہیں انجلی معافی کیوں مانگ رہی ہو، تم تو میری بہنوں جیسی ہو بالکل۔ اور اس کی ساس بولتی ہیں، ہاں شیوانی بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں میری بیٹیوں جیسی ہو، اور تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ تینوں پھر سے ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔